السلام علیکم لسنرز، آج میں آپ کے ساتھ میرا حق کا ایک پراسرار اور سسپینس سے بھرپور ناول شیئر کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے ڈوبتے چاند کے پجاری۔ تو آئیے اس کی پہلی قسط سنتے ہیں۔ لاس پیراگون کمپنی کے بہترین جہاز کوئنزا کے سفر کو 40 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ بہترین موسموں کا سفر تھا اور سمندری سفر کے شائق عمرہ اس موسم میں اپنا شوق پورا کرتے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ اس وقت جو لوگ کوئنزا میں سفر کر رہے ہیں وہ عمرہ اور رؤسا ہیں، شاندار حیثیتوں کے مالک۔ یہ بات کمپنی بھی جانتی تھی اور ایسے سفر کے لیے جس جہاز کو منتخب کیا جاتا تھا وہ کمپنی کے حسین ترین جہازوں میں سے ایک ہوتا تھا۔ کوئنزا ایسا ہی جہاز تھا۔ اس کی آرائش و زیبائش خصوصی طور پر کی گئی تھی۔ راہداریوں اور برآمدوں تک میں تبیز قالین بچھے ہوئے تھے۔ عظیم الشان لائبریری ہال میں صوفے سجے ہوئے تھے، بار روم، کھیلوں کے وسیع کمرے اور کسینوز۔ میں اس جہاز میں پہلی بار سفر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں والد صاحب کے ہمراہ کئی بار بحری سفر کر چکا تھا، لیکن کوئنزا جیسے جہاز پر نہیں۔ میرے والد جلال الدین مرزا اس جہاز کے کپتان تھے اور لاس پیراگون شپنگ کمپنی میں کئی سال سے ملازم تھے۔ اس ملازمت کی وجہ سے ہی ہماری پوتوپاش پیرو کے دارالحکومت لیما میں تھی، ورنہ ہمارا آبائی وطن پاکستان ہے۔ پاکستان میں ہمارا پورا خاندان آباد ہے۔ والد صاحب کی مدت ملازمت میں ہم 5-6 بار پاکستان جا چکے تھے۔ اس بار بھی ہمارا یہی پروگرام تھا۔ والد صاحب کی ذمہ داری تھی کہ اس جہاز کو کولمبیا لے جائیں۔ وہاں اس کے سفر کا اختتام ہو جاتا تھا اور اس کے بعد والد صاحب 1 ماہ کی چھٹی گزارنے کے لیے پاکستان جانے کا پروگرام ترتیب دے چکے تھے۔ میرا اور والدہ کا کیبن بہت شاندار تھا، جبکہ جلال الدین صاحب کپتان کے کیبن میں ہوا کرتے تھے۔ کپتان جہاز کا حکمران ہوتا ہے اور حکمرانی اصولوں کی پابندی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جلال الدین صاحب بھی فطرتاً بہت سخت گیر ہو چکے تھے، لیکن میں چونکہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اس لیے ان کے اصولوں میں رخنہ اندازی کر جاتا تھا، لیکن برداشت کی حد تک۔ مثلاً میں برج پر چلا جاتا تھا اور سیکنڈ آفیسر وغیرہ سے جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کرتا تھا۔ انجن روم میں داخل ہو کر انجینئروں سے گپیں لڑایا کرتا تھا۔ عمر کی 18ویں منزل میں تھا اور پیرو میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ زندگی کے یہ ماہ و سال بہت خوبصورت گزر رہے تھے۔ ہر طرح کا سکون و آسائش حاصل تھا اور جس کی وجہ سے میری صحت بھی شاندار تھی۔ اس وقت میں والد صاحب کے کیبن میں بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ والد صاحب آرام کر رہے تھے کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور والد صاحب سے اجازت لے کر ایک شخص اندر داخل ہو گیا۔ یہ جہاز کا ایک مسافر تھا، لمبے قد و قامت کا ایک خوش لباس آدمی۔ والد صاحب کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ آپ کے کچھ کہنے سے قبل میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ اس طرح کپتان کے کیبن میں چلے آنا گستاخی بھی ہے اور خلاف قانون بھی۔ اس کے لیے شرمندگی کے ساتھ ساتھ معذرت کرتا ہوں۔ بس ایسی ہی مجبوری تھی کہ مجھے آنا پڑا۔ تشریف رکھیے اور اپنی مجبوری بتائیے، والد صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ میرا نام جیف جیرالڈ ہے، برازیل کا رہنے والا ہوں، لیما کی ایک سیکرٹ ایجنسی کا عہدیدار ہوں۔ براہ کرم میرا کارڈ دیکھ لیجئے۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال الدین صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ والد صاحب نے اس کو دیکھا اور پھر بولے، یقیناً آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، فرمائیے۔ اس نے میری جانب دیکھا تو والد صاحب بول پڑے، یہ میرا بیٹا ہے، جو کچھ کہنا چاہتے ہو بے تڑپ کہو۔ بہتر۔ اصل میں آپ کی توجہ کیبن نمبر 19، 20 اور 21 کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے آپ کی نگاہ ان کیبنوں میں رہنے والے تینوں افراد پر ہو؟ اگر نہیں ہے تو براہ کرم ان پر غور کیجئے۔ وہ شکلوں سے بھی شیطان لگتے ہیں اور ہیں بھی شیطان صفت۔ ان کے سلسلے میں یہ الفاظ میں اس لیے بھی بے دھڑک استعمال کر سکتا ہوں
کہ پیرو کے شہر میں انہوں نے وہاں کی ایک مقتدر شخصیت کو قتل کر دیا تھا۔ یہ مقتدر شخصیت پراسرار علوم سے متعلق تھی اور پیرو میں اسے بہت اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ سرکاری حلقوں میں اس قتل سے زبردست کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس روحانی شخصیت کے قتل کے سلسلے میں میری بھی کچھ ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں اور میں نے پیورا جا کر تحقیقات شروع کی تھیں، جس کے نتیجے میں یہ تینوں روشنی میں آئے تھے، لیکن میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکا کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی یہ تینوں روپوش ہو گئے تھے۔ کیا آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں؟ ہاں ہاں، کہتے رہیے، جلال الدین صاحب نے کہا۔ پھر میں انہیں تلاش نہیں کر سکا۔ اس کے بعد یہ لوگ مجھے یہاں نظر آئے ہیں اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی تینوں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ علم ہے کہ یہ کون ہیں؟ کچھ عجیب سی روایات ہیں ان کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ذریات شیطان ہیں، ایک پراسرار قبیلے کے افراد جو شیطان قبیلہ کہلاتا ہے۔ ان کا وجود زمانہ قدیم سے ملتا ہے اور یہ قبیلہ شیطان کا پجاری ہے اور صدیوں سے برائیاں پھیلاتا آ رہا ہے۔ تاریخ کی بیشتر کتابوں میں ان کا ذکر اور ان کے قبیلے کا ذکر مختلف انداز میں ملتا ہے۔ اس کے پیروکاروں نے سیاہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حسن بن صبا بھی اسی قبیلے کے عقائد رکھتا تھا۔ پیرو میں یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس اعلیٰ شخصیت کا قتل ان کے شیطانی عمل کا حصہ تھا۔ آپ نے انہیں اچھی طرح پہچان لیا ہے؟ جی بالکل، میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا، میں نے انہیں اچھی طرح پہچان لیا ہے، بلکہ اس مختصر سے وقت میں ان کی نگرانی بھی کی ہے۔ کوئی خاص بات دیکھی آپ نے؟ ہاں، ایک ایسا عمل جس نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا ہے اور میں نے ان تینوں کو اچھی طرح پہچان لیا ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ یہ لوگ ڈوبتے چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ میں نے جہاز کے عرصے پر انہیں ڈوبتے چاند کے وقت سجدہ ریز دیکھا ہے۔ کیا آپ اس وقت سرکاری طور پر ان کا تعاقب کر رہے ہیں؟ نہیں۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ میں اس روحانی شخصیت کے قاتلوں کو تلاش کروں اور میں اپنی ذمہ داری میں ناکام رہا۔ لیکن یہ اتفاق ہی ہے کہ یہ سفر میرا ذاتی عمل ہے، لیکن اگر میں آپ کی مدد سے انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ مسٹر جیرالڈ، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ وہ جہاز کے معزز مسافر ہیں، میرے لیے دوسرے تمام مسافروں کی طرح قابل احترام۔ وہ کوئی بھی ہوں اور انہوں نے کتنے ہی جرائم کیوں نہ کیے ہوں، لیکن ان کی گرفتاری میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ سمندر میں تیرتے ہوئے جہاز کا اپنا قانون ہوتا ہے اور اس کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ انہیں تو آپ بھی گرفتار نہیں کر سکتے۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھ رہے۔ وہ شیطان ہیں اور ان کا کوئی بھی شیطانی عمل جہاز کے مسافروں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ تینوں کسی خاص مقصد کے تحت اس جہاز پر سفر کر رہے ہوں۔ جب تک وہ کوئی جرم یہاں جہاز پر نہیں کرتے، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف آپ کے کہنے سے تو میں انہیں شیطان قرار نہیں دے سکتا ہوں، جلال الدین صاحب نے کہا۔ گویا اگر انہوں نے جرم کر کے کسی کو نقصان پہنچا دیا تب آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ دوسری صورت کیا ہے؟ جلال الدین صاحب نے پوچھا۔ میری گواہی، آپ میرا کارڈ دیکھ چکے ہیں۔ سوری مسٹر جیرالڈ، آپ سمجھ لیجئے یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ ان پر نگاہ رکھوں، ان کا جائزہ لیتا رہوں۔ ان کے علاوہ ان کے خلاف کوئی اور ایکشن لینا میرے لیے مشکل ہے۔ آپ نے مجھے مایوس کر دیا، حالانکہ اگر آپ انہیں گرفتار کر لیں تو میں کولمبیا پہنچ کر وہاں کی انتظامیہ کی مدد حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا کہ جہاز پر ان کی گرفتاری بالکل غیر قانونی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں اور ایک اور درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ یہ کہ آپ اپنی حیثیت کا استعمال نہ کریں اور جہاز پر انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنا احترام کرنے کا موقع دیں گے۔ جیرالڈ چلا گیا
اور والد صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ مجھے بھی یہ کہانی بہت دلچسپ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے والد صاحب سے کہا، کیا تاریخ کی کتابوں میں ایسے کسی شیطانی قبیلے کا ذکر ملتا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے ایسی تاریخ نہیں پڑھی، والد صاحب نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ دن کی روشنی میں نے خاص طور سے کیبن نمبر 19، 20، 21 کے مکینوں کا جائزہ لیا تھا، اور ایک نگاہ دیکھنے سے ہی جیرالڈ کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ وہ شیطانی چہروں کے مالک تھے، ان کا رنگ جھلسا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے چہرے مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوں، نقوش مکرو، دانت غلیظ اور ضرورت سے زیادہ لمبے، قد ان کے درمیانے تھے، عمدہ لباس میں ملبوس تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار مہذب دنیا کا لباس پہنا ہو۔ بہرحال انہیں دیکھ کر دل میں کراہیت ابھرتی تھی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جیرالڈ کے بیان کا تاثر ہو جو میرے ذہن میں رہ گیا ہو۔ آپ نے ایسے کسی قبیلے کا ذکر سنا ہے جس کا تعلق شیطان سے ہو؟ میں نے والدہ صاحبہ سے پوچھا تو وہ مسکرانے لگی۔ ہاں، شیطان قبیلہ کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے، جو بھی شیطانی عمل کرے وہ شیطانی قبیلے سے ہی تعلق رکھتا ہے، والدہ صاحبہ نے جواب دیا، اور میں ان کے منطقی جواب پر خاموش ہو گیا۔ پھر اتفاق سے اس وقت بھی میں والد صاحب کے ساتھ کپتان کے کیبن میں موجود تھا۔ جب وہ تینوں کیبن میں داخل ہوئے، میں انہیں دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ والد صاحب نے بھی انہیں گہری نظروں سے دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے سرد لہجے میں سوال کیا تھا، کہیے، کیا بات ہے؟ ہم تم سے ایک پرائیویٹ بات کرنا چاہتے ہیں کیپٹن، ان میں سے ایک نے کہا۔ فرمائیے، یہ کون ہے؟ اس نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میرا بیٹا ہے، آپ اس کی موجودگی میں ہر طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ بیٹا؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھ کر کہا، اور مجھے اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک سی چمک محسوس ہوئی۔ پھر وہ والد صاحب کی طرف رک کر کے بولا، ہمیں تم سے ایک کام ہے کیپٹن۔ اب بے دھڑک کہیے، والد صاحب بولے، اور اس شخص نے اپنی جیب میں سے کوئی چیز نکالی۔ یہ چمڑے کی ایک تھیلی تھی جسے کھول کر اس نے میز پر الٹ دیا۔ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ میز پر رنگ برنگی روشنیاں چمک رہی تھیں، وہ ہیرے تھے۔ والد صاحب بھی چونک کر ان ہیروں کو دیکھنے لگے، پھر کسی قدر ناخوشگوار انداز میں بولے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ براہ کرم مسٹر کیپٹن، ان ہیروں کی مالیت کا اندازہ لگا کر بتاؤ، وہ جاہلوں کے سے انداز میں بولا۔ میں جوہری نہیں ہوں، والد صاحب خشک لہجے میں بولے۔ میں بتا سکتا ہوں، ان کی مالیت $1 کروڑ ہے، اس نے پراسرار انداز میں کہا۔ ممکن ہے، آگے فرمائیے۔ ہم یہ ہیرے تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ بہت خوب، بولتے رہیے، میں سن رہا ہوں۔ جلال الدین صاحب کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ رات کو 1:15 تمہارا جہاز بھگوٹا پہنچے گا، تمہیں وہاں سے راستہ بدلنا ہوگا، کولمبیا کی بجائے تمہیں برازیلیا کے مشرق میں سفر کرنا ہوگا۔ یہ سفر تقریباً 14 گھنٹے کا ہوگا۔ ہمیں وہاں ایک مخصوص جگہ پہنچنا ہے۔ کیپٹن، تم ہمیں وہاں اتار دینا اور پھر واپس آ جانا۔ 28 گھنٹے کے سفر کا معاوضہ $1 کروڑ۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ایک گمنام جزیرہ جو نقشوں پر موجود نہیں ہے، اس نے کہا۔ یہ جزیرہ کون سے ملک کی تحویل میں ہے؟ میں نے کہا نا، یہ دنیا کے نقشے پر ہی موجود نہیں ہے۔ تو پھر آپ لوگ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو کیپٹن؟ $1 کروڑ کے معاوضے پر تو ہم پورا جہاز خرید سکتے ہیں۔ ہم تمہیں جو معاوضہ پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد ہر سوال ختم ہو جانا چاہیے۔ اس بات کی تصدیق کیسے ہو کہ یہ ہیرے اتنی ہی مالیت کے ہیں جتنی مالیت تم ظاہر کر رہے ہو؟ اگر تم کسی سے تصدیق کرانا چاہو تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ میرے سب سے اہم سوال کا جواب دیں، والد صاحب نے کہا۔ تم عجیب انسان ہو کیپٹن، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کے پاس اتنی مالیت کے ہیروں کی کسٹم کلیئرنس ہے؟ والد صاحب نے اس کا جملہ کاٹ کر کرخت لہجے میں سوال کیا۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس ان کی کلیئرنس رسید ہے؟
نہیں، تب آپ کے پاس اتنی مالیت کے ہیروں کی موجودگی اسمگلنگ کے زمرے میں آتی ہے، اور اس بات کا علم ہونے کے بعد آپ کو ایک اسمگلر کی حیثیت سے گرفتار کرنا میرا فرض ہے۔ وہ تینوں چونک کر جلال الدین صاحب کو دیکھنے لگے۔ پھر وہی شخص بولا، کیا تم حماقت کی باتیں نہیں کر رہے کیپٹن؟ ہم یہ ہیرے اسمگل نہیں کر رہے بلکہ تمہیں دے رہے ہیں، جس کے عوض تمہیں ایک معمولی سا کام کرنا ہے۔ معمولی کام؟ والد صاحب استہزائی انداز میں ہنسے، پھر بولے، آپ جانتے ہیں مسٹر کہ جہاز پر کس پائی کے مسافر سفر کر رہے ہیں؟ ان کے قیمتی وقت کے 28 گھنٹے آپ کے ان ہیروں سے زیادہ قیمتی ہیں، اور میرا فرض ان سے ہزاروں گنا زیادہ قیمتی۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ میرا مذہب کیا ہے، کاش آپ اس بارے میں کسی سے معلوم کرتے۔ وہ لوگ سخت پریشان نظر آنے لگے۔ پھر دوسرے آدمی نے لب کشائی کی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کیپٹن، ساری باتیں اپنی جگہ۔ اگر ہم مقررہ وقت پر اس جزیرے پر نہ پہنچے تو ہماری زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں، اور ہمیں ایک عظیم نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ اس عظیم نقصان سے دوچار ہو چکے ہیں مسٹر، کیونکہ آپ دوہرے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ قیمتی ہیرے کسٹم کلیئرنس کے بغیر جہاز پر لانا اور جہاز کے کیپٹن کو رشوت دے کر ایک جرم پر آمادہ کرنا، جس کے عوض آپ کو گرفتار کرنا میرا فرض ہے۔ تم احمق ہو کیپٹن، بالکل گدھے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم سے جھگڑا مول لے کر، وہ شخص دانت پیس کر بولا، اور والد صاحب نے پستول نکال کر اس کا رخ ان کی طرف کر دیا، اور پھر سیکورٹی کو طلب کرنے والی بیل بجا دی۔ سیکورٹی گارڈ آن کی آن میں اندر داخل ہو گئے۔ ان تینوں کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا دو اور انہیں لاک اپ میں بند کر دو۔ دوران سفر ان پر کڑی نگاہ رکھی جائے، لیکن کوئی تکلیف نہ ہونے دی جائے۔ سیکورٹی اسٹاف نے والد صاحب کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ تینوں شیطان صورت لوگ نفرت بھری نگاہوں سے والد صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ پھر تیسرا آدمی بولا، ہتھکڑیاں، لاک اپ، ٹھیک ہے کیپٹن، یہ سب کر کے تم خوش ہو رہے ہوگے، لیکن تمہارے اس عمل کا جو نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا وہ ساری زندگی خون بن کر تمہاری آنکھوں سے ٹپکے گا، اسے یاد رکھنا۔ سیکورٹی والے ان تینوں کو لے گئے تھے۔ والد صاحب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے، ہیرے تھیلی میں واپس رکھ کر اس پر ٹیگ لگایا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولے، سکندر، تم ایک کام کرو بیٹے۔ جی ڈیڈی، میں نے مستعدی سے کہا۔ تمہیں وہ شخص جیف جیرالڈ یاد ہے جس نے ہم سے ملاقات کی تھی؟ وہ تمہیں کیبن نمبر 16 میں ملے گا، اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھائی تھا کہ کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والا جیرالڈ ہی تھا۔ اس نے پرمسرت لہجے میں کہا، چونکہ میں مسلسل ان لوگوں کی نگرانی کر رہا تھا، اس لیے میں نے ان کی گرفتاری کا منظر بھی دیکھا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مسٹر جیرالڈ کہ کسی چارج کے بغیر میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور انہوں نے خود مجھے اس کا موقع دیا ہے۔ میں تو آپ سے اس بارے میں کچھ اور معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں دل و جان سے حاضر ہوں، جیرالڈ نے جواب دیا۔ کولمبیا میں تم ان لوگوں کے بارے میں وہاں کی حکومت سے مدد حاصل کر سکتے ہو؟ 100%۔ مجھے تو بس یہ خطرہ تھا کہ دوران سفر یہ لوگ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو دوسرے لوگوں کے لیے خطرناک ہو۔ مثلاً؟ والد صاحب نے پوچھا۔ کوئی بھی خطرناک عمل؟ میں اس کی نشاندہی تو نہیں کر سکتا، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اس جہاز پر کیوں سوار ہوئے ہیں؟ کیا ان اطراف میں ان کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ خیر، میں ان کے بارے میں آپ کو بریف کر دوں گا۔ یوں سمجھ لیں کہ بوگاٹا پہنچ کر انہیں آپ کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ اس شیطان قبیلے کے بارے میں اور کسی قدر معلومات آپ کو حاصل ہیں؟ والد صاحب نے پوچھا، اور جیرالڈ سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، عجیب و غریب روایات ہیں ان کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان کے عمل شیطانی ہیں، تمام تر غیر انسانی صفات ان میں موجود ہیں۔ شیطان کی زیر ہدایت یہ انسانیت کے خلاف سفارہ ہیں۔ خیر، ٹھیک ہے، آپ آرام کریں۔ والد صاحب نے جیرالڈ کو مطمئن کر دیا، پھر گھڑی میں وقت دیکھ کر بولے، تم بھی اب آرام کرو سکندر، میں برج پر جا رہا ہوں۔
کیبن میں پہنچ کر میں نے والدہ کو اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی سخت حیران ہوئی۔ اس کے بعد ہم ماں بیٹے بہت دیر تک ان شیطان نما انسانوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا کہ اچانک والدہ صاحبہ نے مجھے پکارا، سکندر، سکندر، دیکھو باہر کیسا شور ہو رہا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ میں نے بھی شور کی آواز سنی تھی۔ بدن پر گاؤن ڈال کر میں تیزی سے باہر کی طرف دوڑا۔ دوسرے کیبنوں کے مکین بھی عرشے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ میں نے جہاز کے ایک حصے میں تیز آگ بھڑکتے دیکھی۔ شعلے بہت بلند تھے اور خلاصی بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ میں بھی صورتحال جاننے کے لیے آگے بڑھ گیا اور پھر عرشے کے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر شعلے دیکھنے لگا۔ جانے آگ کیسے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے عقب میں کچھ آہٹیں سنی تھیں۔ پھر دفعتنی میرے سر کی پشت پر 2 ضربیں پڑیں۔ شاید میرے حلق سے چیخ بھی نکلی تھی۔ دوسری ضرب پر مجھے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وقت کا اب بھی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا اور نہ ہی یہ یاد رہا کہ میں کہاں ہوں۔ گھر ذہن میں ابھرا۔ لیما کے ایک شاندار اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک خوبصورت فلیٹ میں ہماری بود و باش تھی۔ زندگی کی ہر آسائش حاصل تھی۔ میں خود پر غور کرتا رہا۔ نہ جانے میں کہاں تھا۔ یہ میرا بیڈ روم تو نہیں تھا۔ کچھ دیر تک تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی اور پھر آہستہ آہستہ کوئنزا یاد آیا، آگ یاد آئی، رات یاد آئی، شور یاد آیا، والد صاحب یاد آئے۔ میں نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی تو سر میں شدید دکھن ہوئی۔ ساتھ ہی میں شانوں کے بل دوسری سمت لڑک گیا کیونکہ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک دم اندازہ ہوا کہ دن کی مدھم روشنی پھیل رہی ہے اور میرا بدن بھی ہل رہا ہے۔ اس کے بعد کانوں میں پانی کی شپاشپ اور ساتھ ہی کسی انجن کی آواز۔ کوئنزا، میں نے سوچا۔ سر پر کھلا آسمان تھا، لیکن میرے ہاتھ کس نے باندھے ہیں؟ کوشش کر کے پھر سیدھا ہوا اور قرب و جوار پر نگاہ دوڑائی۔ تب ایک شخص کو دیکھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نگاہ مجھ پر نہیں تھی، لیکن اب میں پورے حواس میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ انہی تینوں میں سے ایک تھا جس کی نشاندہی جیرالڈ نے کی تھی۔ پھر بقیہ 2 بھی نظر آ گئے، لیکن ان کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئنزا نہیں ہے بلکہ موٹر لانچ ہے جسے ان میں سے ایک چلا رہا ہے۔ میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یوں لگتا ہے جیسے یہاں میرے اور ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور سنو، میں نے خوفزدہ انداز میں چیخ کر کہا اور وہ تینوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی اور وہ شخص اٹھ کر میرے پاس آ گیا جسے میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوش آ گیا تجھے؟ میرے ہاتھ کھولو۔ اور یہ کیا ہے؟ تیرے لیے تیرے باپ کا تحفہ، اس نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا۔ مکروہ چہرے والا مسکراتے ہوئے اور مکروہ لگنے لگا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے خدا کر کہا۔ ہاں معلوم ہے، تو اس کپتان کا پلہ ہے جس نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ تو بھی تو وہاں موجود تھا۔ سمجھایا نہیں تھا تو نے اپنے باپ کو؟ کیوں نہیں بولا تو اس وقت؟ اس موٹر لانچ میں اور کون کون ہے؟ میرے ہاتھ کیوں باندھے ہیں تو نے؟ میرے ہاتھ کھول دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تینوں ہنسنے لگے۔ مجھے ان کی یہ ہنسی بے حد بھیانک لگی تھی۔ صورتحال میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جلال الدین صاحب نے ان کی پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ جب وہ وہاں سے اٹھے تھے تو انہوں نے دھمکیاں دی تھیں۔ کسی طرح وہ قید خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جہاز کے ایک حصے کو آگ لگا کر سب کو اس طرف متوجہ کیا اور کوئنزا کی موٹر لانچ لے کر نکل بھاگے اور میں اپنی بدقسمتی سے ان کے ہاتھ لگ گیا۔ میرے سر پر لگنے والی ضربیں انہی کا کارنامہ تھیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟
اور اس کا جواب بھی مجھے مل گیا۔ اس نے کہا تھا کہ تیرے لیے تیرے باپ کا تحفہ۔ میرے بدن میں چنگاریاں توڑنے لگیں۔ یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ میرے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ میں نہایت گرم مزاج اور انتقامی ذہن رکھتا ہوں، اور شاید یہ حقیقت بھی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے قراتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو میرے ہاتھ کھول دو۔ خاموش پڑا رہے کپتان کے پلے، لگتا ہے کہ تو بھی اپنے باپ کی طرح۔ ابھی اس نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ میں نے بل کھا کر پوری قوت سے ایک لات اسے رسید کر دی۔ وہ چونکہ میرے پاؤں کی رینج میں تھا، اس لیے میری لات اس کے پیٹ پر پڑی تھی۔ اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی اور وہ پیٹ پکڑ کر جھک گیا، لیکن دوسرے نے غضبناک ہو کر میری طرف چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے جوتے کی ٹھوکر میرے شانے پر پڑی اور دوسری کمر پر، اور تیسری ٹھوکر نے سارا کام درست کر دیا۔ یہ تیسری ٹھوکر میری کنپٹی پر پڑی تھی اور میری آنکھوں میں ستارے ناچ گئے تھے۔ اس کے بعد چند سیکنڈ تک بدن پر ضربوں کا احساس ہوتا رہا۔ اس کے بعد ذہن تاریک ہو گیا۔ یہ تاریکی نہ جانے کب تک طاری رہی۔ پھر ہوش آ گیا۔ کچھ دیر تو ذہن پر سنسناہٹ سی طاری رہی۔ پھر میں پورے بدن میں تکلیف کا شدید احساس محسوس کر رہا تھا اور میرے حلق سے کراہیں نکلنے لگی تھیں۔ پھر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ غالباً رات ہو گئی تھی۔ پھر احساسات مزید جاگے۔ اب عرشہ ہل نہیں رہا تھا اور نہ ہی موٹر لانچ کے انجن کی آواز سنائی دے رہی تھی، گویا یہ موٹر لانچ نہیں ہے۔ پھر بندھے ہوئے ہاتھوں کا خیال آیا اور میں نے انہیں جنبش دینے کی کوشش کی۔ ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے، بدن کے نیچے زمین تھی۔ آہ، کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں نے چت لیٹ کر سوچا۔ بہت اوپر ایک سفید سی شے چمک رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا۔ احساسات کا سفر جاری رہا۔ بدن پر پڑنے والی ٹھوکروں نے پورے بدن کو دکھن کا شکار کر دیا تھا، خاص طور سے سر میں بڑی تکلیف تھی۔ ان تین درندوں نے میرے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا، جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں تو بڑے ناز و نعیم میں پلا تھا کیونکہ والدین کا اکلوتا تھا۔ اس تصور سے ممی اور ڈیڈی یاد آئے اور میں بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آہ، نہ جانے وہ لوگ کس حال میں ہوں گے۔ آہ، نہ جانے جہاز کا کیا بنا ہوگا۔ کہیں وہ آگ پھیل تو نہیں گئی ہوگی۔ کہیں کوئنزا کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ بے چینی اس قدر بڑھی کہ میں نے بے اختیار کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں اٹھا، سر کسی ٹھوس شے سے اس بری طرح ٹکرایا کہ میں اوندھا گر پڑا۔ ایک اور ضرب نے پھر حواس چھین لیے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس وقت ہوش آیا جب میرے اس قید خانے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس روشنی میں جو کچھ مجھے نظر آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ کوئی 7.5 فٹ لمبا اور 25 فٹ چوڑا ہال تھا، لیکن اس کی اونچائی 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ فرش کچا اور ناہموار تھا۔ یہی کیفیت دیواروں اور چھت کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سنگلاخ زمین میں یہ چوکور ہال انسانی ہاتھوں کی تراش ہو، لیکن اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چھت میں چند سوراخ تھے جن سے روشنی آ رہی تھی۔ ان میں سب سے بڑا سوراخ 6 انچ کے قطر میں تھا۔ جگہ جگہ چٹانی پتھر ابھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک چوکور گڑھا کھدا ہوا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سوراخ اس گڑھے کے عین اوپر تھا۔ اس 4 فٹ اونچے ہال نما ڈبے کا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ الہی، یہ سب کیا ہے؟ میرا دل پوری طرح دھڑکنے لگا۔ اگر ان تینوں شیطانوں نے جلال الدین سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو بڑا ہی ظالمانہ عمل ہے یہ۔ اس وقت میں نے کھڑا ہونے کی جو بے اختیار کوشش کی تھی، اس کے نتیجے میں میرے سر میں ایک اور زخم پڑ گیا تھا۔ سر پر ہاتھ پھیرنے سے خون کی چپچپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں کیا کروں؟
کیا کروں میں؟ زندگی کے بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ کیا کروں؟ کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رونے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا۔ پھر میں نے ہمت مجتمع کی اور چاروں ہاتھوں اور پیروں کے بل اس حال کا چکر لگانے لگا۔ مجھے وہاں سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی تلاش تھی۔ آخر مجھے کسی دروازے سے تو اندر پہنچایا گیا ہوگا نا۔ کھردری زمین کے پتھر ہاتھوں اور پیروں میں چبھتے رہے، کئی جگہ سے کھال چھل گئی، لیکن میں نے پورے حال کا چکر لگا ہی لیا۔ ایک جگہ مجھے دروازہ مل گیا، لیکن یہ ایک چٹان تھی جس کے چاروں طرف بے شک رکھنے تو تھے، لیکن 2-4 آدمی مل کر بھی اسے جنبش نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے سر توڑ کوشش کی اور میری انگلیوں کے ناخن زخمی ہو گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس چٹان کو جنبش بھی نہیں دے سکتا۔ میں تھک ہار کر اس چٹان سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھ پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرے حلق سے تھاڑیں نکلنے لگیں۔ نکالو، مجھے یہاں سے باہر نکالو کتو، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا۔ مجھے یہاں سے نکالو، میں مر جاؤں گا۔ حال کی دیواروں سے میری آوازیں ٹکرا ٹکرا کر پلٹتی رہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میرے خدا، کیا ہوگا؟ اس خوفناک جگہ کی قید سے تو موت بہتر تھی، لیکن کیا ہوگا میرا؟ کیا میں مر جاؤں گا؟ کیا میں اس طرح سسک سسک کر جان دے دوں گا؟ اسی طرح؟ اور میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ دھوپ گردش کرتی رہی اور پھر ڈھل گئی اور ہوائیں کھونکھونا شروع ہو گئیں۔ میرا ذہن سوچنے سمجھنے کی قوتیں کھوتا گیا۔ پھر میں آنکھیں بند کر کے اسی فرش پر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں یہ نیند تھی یا نقاہت، ذہن سو گیا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو حالت ناقابل بیان تھی۔ بھوک، پیاس اور بدن میں ہونے والی تکلیف، یہ تمام چیزیں بے حواس کرنے کے لیے کافی تھیں۔ بس اب صرف ایک خیال دل میں آتا تھا، اور وہ یہ کہ بالآخر موت آ جائے گی۔ اب مجھے صرف موت کا انتظار کرنا ہوگا۔ اوپر بنے ہوئے سوراخوں سے تاریکی اور روشنی کا پتہ چلتا تھا، ورنہ وقت کا احساس گم ہوتا جا رہا تھا۔ تاریک آسمان پر ایک سفید ستارہ زندگی کا احساس دلاتا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرنے کے بعد پانی کے اس گڑھے کی طرف توجہ گئی۔ اپنے نقاہت زدہ وجود کو گھسیٹتا ہوا میں اس گڑھے تک لے گیا۔ پہلے بمشکل تمام ہاتھ منہ دھویا۔ پانی نے چہرے کو چھوا تو زبان نمی کی تلاش میں باہر نکل آئی۔ پھر چند گھونٹوں نے معدے میں پہنچ کر تسلی دی اور میں نے گڑھے کے پاس ہی لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ روشنی اور تاریکی کے حوالے ہی سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ تیسرے دن کی صبح تھی، جب اس خال کی چھت پر بنے ہوئے سوراخ پر کچھ آہٹیں ہوئیں اور کوئی شے نیچے آ گری۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں اس شے کی طرف لپکا۔ کچے گوشت کا وزنی ٹکڑا تھا جسے میں نے چھو کر دیکھا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ یہاں اس گوشت کو میں کس شے پر بھونتا؟ یہ میرے درد کا مداوع تو نہیں تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، میری نسلیں بار بار گوشت کے اس ٹکڑے کو کھولنے لگتی تھیں۔ کیا کروں؟ کیا یہ گوشت میری بھوک مٹا سکتا ہے؟ کیا میں اپنے خالی پیٹ کو اس کے ذریعے پر کر سکتا ہوں؟ اور پھر فیصلہ میں نے نہیں، میرے اعصاب نے کیا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس وقت اس کے بارے میں نہیں جانتا جب میں نے مٹی میں لتھڑے ہوئے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا تھا اور اسے دانتوں سے ادھیڑنے لگا تھا۔ میرے حواس تو اس وقت بیدار ہوئے جب مجھے الٹیاں ہو رہی تھیں، جب میری آنتیں حلق کے راستے باہر نکلنے کے لیے بے چین تھیں۔ میں نے اس وزنی ٹکڑے میں سے آدھا گوشت کھا لیا تھا اور شاید اس وقت تک الٹیاں کرتا رہا تھا جب تک وہ گوشت پیٹ میں موجود رہا تھا، لیکن بھوک دیوانہ کیے دے رہی تھی اور دل اس کچے گوشت کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا، جس کا اتنا ہی بڑا ٹکڑا دوسرے دن بھی اس سوراخ سے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ پچھلے دن کے بچے ہوئے گوشت سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ میں بے بسی کی آخری منزل میں داخل ہو ہی گیا تھا۔ اب آنکھیں
اکثر بھیگ جاتی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے تازہ گرے ہوئے کچے گوشت سے تھوڑا سا گوشت چبایا۔ طبیعت پھر متلانے لگی، لیکن پوری حالت سے بچنے کے لیے میں نے حال کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ بدنصیبی یہ بھی تھی کہ میں کھڑا تک نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ہاتھوں پیروں کے بل چلنا پڑتا تھا۔ پھر یہ معمول بنتا گیا۔ گوشت بڑی پابندی سے سوراخ سے نیچے گرایا جاتا تھا اور اب میں اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ گوشت کھا کر میں اس گڑھے سے پانی پی لیتا، جسے وقتاً فوقتاً بھرا جاتا رہتا تھا، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے بھی اب سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور کرتا کہ گوشت کھانے کے بعد پورے حال میں ہاتھوں پیروں کے بل دوڑ لگاتا تھا، لیکن اس مختصر حال میں دوڑ لگانے کا مزہ نہیں آتا تھا۔ یادیں اب سو گئی تھیں، ماضی کے مٹے مٹے نقوش ذہن میں ابھرتے تو تھے، لیکن کسی تاثر کے بغیر۔ حال میں سڑے ہوئے گوشت کی بو پھیلی رہتی تھی، اس کے علاوہ بھی شدید تعفن پھیلا رہتا تھا۔ لباس کبھی کا گل سڑ کے بدن سے جدا ہو چکا تھا، لیکن اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ بدن پر لپٹی ہوئی غلاظت لباس تھی، بال بکھر کر کھڑے ہو گئے تھے، پہلے مسیں پھوٹی تھیں، اب اچھی خاصی داڑھی نکل آئی تھی، لیکن ترتیب کے بغیر۔ پھر کچھ یاد ہی نہ رہا، سب کچھ بھول گیا اور ماہ و سال گزرتے رہے۔ میرا بس ایک ہی مسئلہ تھا، سوراخ سے گرنے والا گوشت۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گوشت نہیں آتا تھا، لیکن پرانے پڑے ہوئے گوشت سے بھی پیٹ بھر ہی جاتا تھا۔ پھر ایک صبح نہ جانے کیا ہوا، میں سو رہا تھا کہ ایک گوشے پر روشنی کا طوفان امڈ آیا۔ میں نے بے زدہ ہو کر ادھر دیکھا اور میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ یہ روشنی تو بہت زیادہ ہے اور یہ سورج بہت بڑا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کچھ دیر تک آنکھوں کو روشنی کا عادی بناتا رہا اور اس بڑے سوراخ کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر دل چاہا کہ اس کے قریب جاؤں، نہ جانے کیوں دل خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ بڑا سوراخ میرے لیے باعث حیرت تھا، آخر یہ کہاں سے نمودار ہو گیا؟ پھر مجھے یاد آ گیا کہ اس چٹان کی جگہ تھی جس کے بارے میں میرا اندیشہ تھا کہ یہ اس منحوس خال نما جگہ سے باہر جانے کا راستہ ہے۔ یقیناً یہ وہی دروازہ ہے جس سے مجھے اندر داخل کیا گیا تھا اور اس وقت یہ کھلا ہوا ہے۔ شاید یہ چٹان کسی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے۔ ہاں، اب میں باہر نکل سکتا ہوں، میں اس غار سے باہر نکل سکتا ہوں۔ دل کو خوشی کا احساس ہوا اور میں دبے ہاتھوں باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ آنکھیں اب تیز روشنی کو برداشت کرنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ دل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں باہر کی دنیا دیکھ سکتا ہوں۔ نہ جانے کتنے سال گزر چکے تھے، اب تو یاد کرنے پر بھی کچھ یاد نہیں آتا تھا۔ سوچنے کی قوتیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ سالوں سوچا تھا میں نے، اس کے بعد خیالات خس ہو گئے تھے اور پھر سوچنا ہی بھول گیا تھا۔ بہت کچھ بھول گیا تھا، لیکن باہر سورج بھی تھا، زمین بھی تھی، سبزہ بھی تھا، درخت تھے۔ باہر آ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں تمام چیزوں کو پہچانتا جا رہا تھا، میں تو ان تمام چیزوں کو جانتا تھا۔ پھر میں وہاں سے کافی آگے بڑھ آیا۔ کافی دور نکل کر آنے کے بعد میں نے پلٹ کر اپنے مسکن کو دیکھا۔ پہاڑیوں کا وسیع و عریض سلسلہ تھا اور اس کے دامن میں وہ سوراخ تھا جس کے نزدیک وہ بہت بڑی چٹان پڑی ہوئی تھی جس سے یہ راستہ بند ہوتا تھا۔ یہ چٹان اس وقت سوراخ سے ہٹی ہوئی تھی۔ میں متجسس انداز میں وہاں سے کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ سبز گھاس ہاتھوں اور پیروں کے نیچے آ کر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے درخت کھڑے ہوئے تھے۔ میں معمول کے مطابق ہاتھوں پیروں کے بل چل کر یہاں تک آیا تھا، لیکن ان درختوں کو دیکھ کر مجھے کھڑے ہونے کا خیال آیا۔ نہ جانے کیوں کھڑے ہونے کے تصور سے ایک خوف کا سا احساس ہوا، لیکن مجھے کھڑا ہونا چاہیے، میں تو انسان ہوں۔ پہلے، بہت پہلے میں کھڑے ہو کر ہی تو چلتا تھا۔ میں اپنے بدن کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، پھر اکڑو بیٹھ کر میں نے اپنے پیروں پر زور ڈالا اور کھڑا ہو گیا، لیکن ایک دکھن کا احساس ہوا تھا۔ اوپری جسم بیلنس نہیں ہو پا رہا تھا، پاؤں ڈگمگا رہے تھے، پٹھے پوری طرح درد کر رہے تھے۔
میں نے پاؤں آگے بڑھائے لیکن مشکل ہو رہی تھی۔ 2-3 قدم چل کر میں گر پڑا۔ پھر میں نے کئی بار اٹھ کر چلنے کی کوشش کی لیکن پاؤں میرا وزن نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر یہ کوشش کرتا رہا اور ہر بار ناکام ہی رہا۔ پھر ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑے رہنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ اور پاؤں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچانک مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ آوازیں بے حد بھیانک تھیں۔ میں نے سہمے ہوئے خرگوش کی طرح گردن اٹھا کر ان آوازوں کی سمت دیکھا۔ 3-4 خوفناک اور قداور کتے تھے جو آوازیں نکالتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ میں بچپن ہی سے کتوں سے خوفزدہ رہتا تھا۔ ان بھیانک کتوں کو دیکھ کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ ابھی میرے قریب آ کر مجھے چیر پھاڑ دیں گے۔ غیر اختیاری طور پر میں نے کھڑے ہو کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن یہ وقت رک کر چوٹیں دیکھنے کا نہیں تھا، بس جان بچانا ضروری تھا۔ چنانچہ اس بار میں نے ہاتھوں اور پیروں کے بل پر دوڑ لگائی اور مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں کتوں سے زیادہ لمبی سکندیں بھر رہا تھا اور اس طرح دوڑنے میں مجھے کوئی دقت بھی نہیں ہوئی۔ کتے بہت پیچھے رہ گئے تھے اور اب میرے سامنے گھنا جنگل تھا۔ کتوں کے خوف سے میں ماحول کی پرواہ کیے بغیر جنگل میں خاصی دور تک پہنچ گیا تھا۔ پھر ایک درخت کی آڑ میں رک کر میں نے آوازیں سننے کی کوشش کی۔ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں لیکن فاصلہ کافی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے سیٹیوں جیسی آوازیں سنائی دیں اور میں ان پر غور کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ کتوں کی آوازیں بند ہو گئی ہیں۔ میں اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ کھڑے ہونے کی وجہ سے کئی بار گرا تھا۔ بدن میں جگہ جگہ تکلیف ہو رہی تھی اور کچھ تو سمجھ میں آیا نہیں۔ گردن جھکا کر ان زخموں کو چاٹنے لگا۔ مجھے بے حد سکون محسوس ہوا تھا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ سورج سر سے گزر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا۔ وہ جگہ کس قدر پرسکون اور آرام دہ تھی۔ بلا وجہ ہی وہاں سے نکل آیا۔ یہ کمبخت کتے نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے۔ ان کی وجہ سے وہاں سے اتنی دور نکل آیا۔ بہت دیر تک وہیں بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے اٹھا اور دبے ہاتھ پاؤں وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ جنگل سے نکل کر میں اپنی کمی گاہ میں جانا چاہتا تھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ راستوں کی شناخت مشکل ہو گئی تھی۔ یہ درخت، یہ سبزہ ہر جگہ ایک سا لگ رہا تھا۔ حتیٰ کہ سورج سر سے گزر گیا، جنگل ختم ہی نہیں ہوا۔ مجھے بہت دیر کے بعد احساس ہوا تھا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ اب شدید بھوک لگ رہی تھی اور میرے دماغ میں غصہ بھرتا جا رہا تھا۔ غلطی اپنی ہی ہے، میں نے سوچا۔ اب اس غلطی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بھوک نے پیٹ میں کھلبلی مچا رکھی تھی۔ اس کے بعد سورج چھپ گیا اور درختوں کے نیچے اندھیرا پھیلنے لگا۔ اب کیا کروں؟ تن بتقدیر ہو کر بیٹھ گیا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ گو رات گہری تاریک تھی لیکن میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری بینائی رات میں دن کی روشنی کی طرح کام کر رہی تھی۔ ایک بار پھر ہمت کی اور درختوں کے درمیان چلنے لگا۔ اس بار قسمت نے یاوری کی تھی۔ اچانک ہی درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میدان نظر آنے لگا۔ بہت دور تک یہ میدان پھیلا ہوا تھا۔ میری قوت شامہ نے حیرت انگیز طور پر میری رہنمائی کی۔ جس جگہ میں رہتا تھا وہاں ایک مخصوص بو ہوتی تھی اور میں نے اس بو کو پہچان لیا۔ اسے پہچانتے ہی میری دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی لیکن اچانک ہی مجھے ہاتھ دبا کر رکنا پڑا۔ وہ منحوس کتے وہیں آس پاس موجود تھے۔ میری آہٹ پا کر وہ پھر دیوانے ہو گئے اور اچانک ہی بھونکتے ہوئے میری طرف دوڑے۔ میں انہیں بخوبی دیکھ رہا تھا لیکن اب مجھے خوف کی بجائے غصہ آ رہا تھا۔ بھوک نے میرے دل سے خوف نکال دیا تھا۔ کتے میرے قریب آ رہے تھے اور میری آنکھیں غصے سے سرخ ہوتی جا رہی تھیں اور پھر جو ہی پہلا کتا میرے پاس پہنچا میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ بھوک مجھے پاگل کیے دے رہی تھی۔ کتا اپنی وحشت میں تھا اور میں اپنی دیوانگی میں۔ میرے تیز لمبے ناخن کتے کے نرخرے کو دبوچنے میں کامیاب ہو گئے اور میں نے اسے اپنی ٹانگوں میں دبوچ لیا۔ دوسرے کتے یہ عبرتناک ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ان کی آوازیں ایک دم رک گئیں۔
میرے نیچے دبا ہوا کتا بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن یہ موت کی چیخیں تھیں۔ میں نے اسے پھاڑ کر پھینک دیا اور جب وہ سرد ہو گیا تو میں نے دوسرے کتوں کو دیکھا، لیکن وہ دم دبا کر بھاگ گئے تھے، مردہ کتے کو وہیں چھوڑ کر۔ میں ایک بار پھر آگے بڑھا اور پھر میں نے ان پہاڑوں کو پہچان لیا جہاں میرا مسکن تھا، لیکن یہاں تقدیر کا ایک اور جھٹکا میرا منتظر تھا۔ میرے مسکن کا راستہ بند تھا۔ وہ چٹان جس کے ہٹنے سے غار نما خال کا دروازہ کھلا تھا پھر اپنی جگہ چلی گئی تھی اور دہانہ بند ہو گیا تھا۔ میں دیوانگی سے چیخنے لگا، اس چٹان پر قوت آزمائی کرنے لگا، لیکن وہ میری قوت سے زیادہ وزنی تھی۔ میری کوشش کارگر نہیں ہوئی اور میں تھک کر بیٹھ گیا۔ میرا گھر مجھ سے چھن گیا تھا۔ ایک بار پھر میرا گھر مجھ سے چھن گیا تھا۔ کون سی جگہ تھی وہ؟ نہ جانے کیا نام تھا اس جگہ کا، لیکن وہاں کچھ تھا، شاید ایک بستر جس کے سرانے کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی سے ایک بارونق بازار نظر آتا تھا۔ رات کو وہاں روشنیاں جگمگاتی تھیں۔ اس کے قریب میری اسٹڈی ٹیبل تھی اور کوئی اور بھی تو تھا، نہ جانے کون کون۔ دماغ دکھنے لگا۔ پھر میں نے تھکا دینے والے خیالات ذہن سے چھٹک دیے اور نیم غنود کی کسی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ پھر اچانک ہی مجھے کچھ آہٹیں سنائی دیں اور بدن پر کچھ پتھر لڑک آئے اور اس کے ساتھ ہی ایک سایہ سا مجھ پر لپکا تھا جس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ میں چوکنا ہو کر سنبھلا ہی تھا کہ اچانک وہ چوڑی اور پھیلی ہوئی شے مجھ پر آ پڑی۔ میں نے اچھل کر خود کو اس سے بچانا چاہا، لیکن میری اچھل کود نے مجھے جکڑ لیا۔ تب میرے ذہن میں ایک نام ابھرا، جال۔ بڑے بڑے خانوں والی اس شے کو جال کہا جا سکتا ہے۔ یقیناً وہ جال ہے۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ میرے جیسے انسان تھے۔ ہاں، میں بھی انسان ہوں، میرے دل میں خیال آیا۔ ان کی تعداد 4-5 تھی اور وہ میرے ارد گرد بکھر گئے تھے۔ واقعی یہ ایک انوکھا تجربہ ہے، ان میں سے کسی نے کہا۔ یہ راشیل کا کارنامہ ہے۔ واقعی اس نے ایک ناقابل یقین کام کر دکھایا ہے، دوسرے نے کہا۔ ایک انسان کو جانور بنایا ہے اس نے۔ مگر یہ ہے کون؟ ایک اصول پرست اور دیندار انسان کی اولاد، جس نے اپنے اصولوں کے لیے ایک بڑی دولت ٹھکرا دی تھی اور ہمیں اسالیس مقدس کے جشن میں شرکت سے معذور کر دیا تھا۔ تم نے اس کا تجزیہ کیا راشیل؟ ہاں۔ کیا اندازہ لگایا تم نے؟ اب یہ انسان ہے نہ جانور، مگر تم اس سے خوفزدہ تھے۔ ہاں، اس کی وجہ تھی۔ وہ کیا؟ میں نے اسے 5 سالوں میں تشکیل دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نہیں جانتا کہ اس کی سرشت کیا ہے۔ خود تم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ چیتے سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ اس نے ایک خونخوار شکاری کتے کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ سلوک یہ ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اب تم اس کا کیا کرو گے؟ ویسے تو اس سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً میں اسے شکاری کتا بنا سکتا ہوں جو ہمارے لیے جانور تلاش کرے۔ اس کی چستی اور طاقت دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے یہ تیندوے اور ریچھ کو بھی شکار کر سکتا ہے۔ لیکن میرے دل میں ایک اور خیال ہے۔ وہ کیا؟ جشن اسالیس قریب ہے۔ میں اسے مہاکال کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ بے شک یہ انوکھا تحفہ ہوگا۔ ان کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ شاید میرے ہی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو اپنی ہی مشکل کا شکار تھا، یعنی بھوک، اور پھر کہیں دور سے مجھے اپنی شناسا خوشبو آئی، یعنی کہ گوشت، اور میں بے چین ہو گیا۔ میں اپنے گرد لپٹے ہوئے جال میں اچھلنے لگا اور وہ میرے قریب سے ہٹ گئے۔ خوشبو قریب آ گئی۔ پھر ایک اور شخص نمودار ہوا جو گوشت اٹھائے ہوئے تھا۔ تیار کر کے لائے ہو؟ راشیل نے پوچھا۔ ہاں، آنے والے نے جواب دیا۔ لاؤ۔ راشیل نے وہ گوشت جال کے ایک خانے سے اندر ڈال دیا اور میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ سب مجھے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور میرے وجود میں سرور ابھر رہا تھا۔
عالم ہوش میں جو آخری آواز میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی، اس کا غصہ صرف بھوک تھی۔ اس کے بعد میں سو گیا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ضرور مجھے سلانے کے لیے کوئی عمل کیا تھا، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ خیالات دماغ میں آتے ضرور تھے، لیکن ان پر کوئی احساس میرے دل میں نہیں ابھرتا تھا۔ پھر صبح ہو گئی تھی۔ میں نے ہاتھ پاؤں اکڑا کر انگڑائی لی اور چھت کے سوراخوں پر نظر ڈالی، لیکن سوراخ نہیں تھے، چھت بھی نہیں تھی۔ میں کھلے آسمان کے نیچے تھا اور میری گردن میں ایک چوڑا مضبوط پٹا بندھا ہوا تھا جس سے لوہے کی مضبوط زنجیر منسلک تھی، اور یہ زنجیر ایک درخت کے تنے سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے یہ بدلا ہوا ماحول دیکھا، پھر گزرے ہوئے واقعات پر غور کیا۔ اس وقت بھوک اور دن بھر کی مشقت نے حواس سلب کیے ہوئے تھے۔ خالی پیٹ نے دماغ گرم کیا ہوا تھا، لیکن اب میں ٹھیک تھا۔ نہ جانے کتنا وقت میں نے اس منحوس حال میں گزارا تھا۔ وہاں زندگی بالکل تنہا تھی۔ آہستہ آہستہ سوچوں نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ کسی سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے زبان کا استعمال تک بھول گیا تھا۔ انسان بھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے انسانوں کا رہن سہن بھی یاد نہیں رہا تھا۔ لیکن اب کھلی ہوا تھی اور ہوا میں یادیں گندی ہوتی ہیں، احساس گردش کرتا ہے۔ مجھے ان کی رات کی باتیں یاد آ رہی تھیں، ان کا مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا اور میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس سوچ میں کوئی شدت نہیں تھی، کوئی ہیجان نہیں تھا۔ تب میں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا جو میری طرف آ رہی تھیں۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ لڑکیاں ہیں، یہ تمیز موجود تھی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ ان میں سے ایک شوخ معلوم ہوتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ شرمائے ہوئے انداز میں ہنس پڑی۔ ہائے، یہ تو بے لباس ہے، کیسا عجیب لگ رہا ہے۔ دوسری لڑکی کچھ نہیں بولی، وہ رحم آمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے، چیتے کی طرح، پہلی لڑکی نے پھر کہا، اور دوسری لڑکی جلدی سے بولی، واپس چلو، بھائی آ گیا تو ناراض ہوگا۔ اس کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ تھوڑی دیر تو رکو، دیکھو تو صحیح کتنا گندا ہو رہا ہے، آخر اس بیچاری کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ چلو، میں کہہ رہی ہوں واپس چلو، ہمیں یہاں رکنا نہیں چاہیے، دوسری لڑکی نے پھر کہا۔ پہلی لڑکی یہاں رکنا چاہتی تھی، لیکن دوسری لڑکی اسے کھینچ کر لے گئی۔ میری نگاہیں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ جب وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں تو میں نے اس دروازے کو دیکھا جو ایک مکان کا دروازہ تھا۔ یہ مکان دیکھ کر مجھے مکانات یاد آئے اور بہت سی یادیں ہوا کے ساتھ ذہن میں سرایت کرنے لگیں۔ لڑکیوں کے 2 الفاظ میرے ذہن میں چبھنے لگے، بے لباس، گندا۔ ان کے روپوش ہونے کے بعد میں نے خود پر غور کیا۔ واقعی میں بے لباس ہوں اور میرا وجود میری طرح غلیظ ہے۔ بھوک کے علاوہ یہ 2 چیزیں بھی پریشان کن ہیں، میں نے سوچا۔ خوب دن نکل آیا تو میں نے ایک شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہاتھوں میں کچھ پکڑے ہوئے تھا، شاید ایک ٹرے جس میں ایک طرف کچھ برتن رکھے ہوئے تھے جن میں کچھ شناسا اشیاء تھیں، دوسری طرف کچے گوشت کا بڑا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھی تو میں نے لپک کر گوشت کا ٹکڑا اٹھا لیا اور اسے چبانے لگا۔ دوسری چیزوں پر میں نے توجہ بھی نہیں دی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں نے سارا گوشت کھا لیا تو اس نے کہا، یہ چائے ہے، گرم اور لذیذ، اور یہ بھی دیکھو۔ میں نے اس کے اشارے پر ان چیزوں کو دیکھا، لیکن پیٹ بھر جانے کے بعد مجھے اب کسی اور چیز کی قطعی کوئی حاجت نہیں ہو رہی تھی۔ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں، میری آواز خود میرے لیے اجنبی تھی۔ بول سکتے ہو؟ ہاں، میں نے کہا۔ تم مجھ سے باتیں کرو۔ کیا؟ میں نے پھر کہا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا اور میں خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں شاید نہ سمجھی کے تاثرات تھے۔ اس نے پھر کہا، سنو، غور سے مجھے دیکھو اور بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ پھر میں نے اسے غور سے دیکھا، یاد کیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ یاد نہیں آتا، میں نے کہا، اور مجھے خود پر حیرت ہوئی۔ میرے منہ سے یہ آوازیں نکل سکتی ہیں؟ 5 سال پہلے، آج اس بات کو پورے 5 سال ہو گئے۔ تم ایک جہاز پر سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز کا نام کوئنسا تھا اور تمہارا باپ اس جہاز کا کپتان تھا۔ میری آنکھوں میں ٹیڑھے میڑھے نقوش ابھرنے لگے۔
سمندر، انسان، بہت سے انسان، لیکن کون؟ میرا ذہن الجھنے لگا۔ وہ میری صورت دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ اپنے کارنامے پر نازاں تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، تمہیں کچھ چاہیے؟ ہاں، میں نے کچھ یاد کر کے کہا۔ کیا چاہیے؟ میں گندا ہوں اور میرے بدن پر لباس نہیں ہے۔ خوب، اگر میں تمہارے پاس آ کر تمہارا بدن صاف کروں گا اور تمہیں لباس پہناؤں گا تو تم مجھے زخمی تو نہیں کرو گے؟ زخمی؟ ہاں، جیسے تم نے اس کتے کو ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کتے کو کیوں ہلاک کیا تھا۔ پھر وہ چلا گیا اور میں نے وہیں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے لباس بھی دیا اور میرے بدن کو بھی غلاظت سے صاف کیا، لیکن میری گردن کا پٹا نہیں کھولا گیا تھا۔ میں اسی طرح بندھا بیٹھا رہا تھا۔ اب مجھے 2 وقت گوشت دیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ میری اور کوئی طلب بھی نہیں تھی۔ ایک بار پھر وہی دونوں لڑکیاں میرے پاس آئیں۔ اس دن بھی وہ موجود نہیں تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، ہائے، یہ تو بالکل بدل گیا۔ ہاں، دوسری سنجیدہ لڑکی نے کہا، یہ بول سکتا ہے؟ پتہ نہیں، تو نے اس سے بات نہیں کی؟ میں نے تجھے بتایا نہیں کہ اس دن کے بعد میں اس طرف نہیں آئی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے کب صاف کیا گیا اور کب لباس پہنایا گیا۔ اسالیس مقدس کی قسم، یہ تو انوکھا ہے، مگر اس کا مستقبل بے حد غمناک۔ سنجیدہ لڑکی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، کیوں؟ راشیل اسے جشن مقدس کے موقع پر قربانی کے لیے پیش کر دے گا، سنجیدہ لڑکی نے اداسی سے کہا، اور دوسری لڑکی ساکت رہ گئی۔ بہت دیر تک وہ کچھ بول نہ سکی، پھر کافی دیر کے بعد بولی، یہ تو اچھا نہیں ہوگا، تو اسے یہاں سے بھگا دے اروش، اس کی زنجیر کھول دے۔ آؤ، سنجیدہ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پلٹتے ہوئے کہا، کیوں؟ رکو، میری بات سنو، مجھ سے وہ نہ کہو جو میں نہ کر سکوں، آؤ۔ اور وہ دونوں واپس پلٹ گئیں۔ میں نے سب کچھ سنا تھا لیکن کوئی تاثر نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد چاند سورج کا سفر جاری رہا اور پھر ایک دن مجھے درخت سے کھول لیا گیا۔ کھولنے والا وہی تھا جو مجھے غذا دیتا تھا۔ میں اس سے مانوس ہو گیا تھا، ویسے بھی میرے ذہن میں کوئی غصہ نہیں تھا۔ میں ہاتھ پیروں کے بل اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ میری زنجیر پکڑے ہوئے تھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے آبادی دیکھی، مکانات دیکھے، بہت سے لوگ دیکھے، یہ سب کچھ شناسا تھا، لیکن میرے ذہن کے اوراق سادہ تھے۔ بس دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، سوچ نہیں رہا تھا۔ اس جگہ سے جاتے ہوئے میں نے اس لڑکی کو بھی دیکھا تھا جو سنجیدہ تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو بھی دیکھے تھے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب میری زنجیر پکڑنے والا مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں بے شمار لوگ ایک کھلے میدان میں جمع تھے۔ خوب شور ہو رہا تھا اور میں اس شور سے الجھ رہا تھا۔ میرے گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے، ان میں بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ کسی نے کہا، ہاں، سنا تھا کہ راشیل نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ ہے تیرا کارنامہ؟ مہاکال اس کی قربانی کو بہت پسند کرے گا۔ شاید ایسا ہو۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ الفاظ کس کے بارے میں کہے جا رہے ہیں، میں تو اس مجمع کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میری نگاہ دور نظر آنے والے ایک سنگی مجسمے پر پڑی۔ کسی پہاڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا یہ، اور کسی ایسی جگہ نصب کیا گیا تھا جہاں آگ روشن تھی۔ شعلے اس مجسمے کو منور کیے ہوئے تھے، لیکن بڑا ہیبت ناک مجسمہ تھا۔ پھر نہ جانے کیا کیا ہونے لگا۔ بہت سے لوگ کسی دھات کے برتن لے کر آئے اور اسے زور زور سے بجانے لگے۔ ان کی بھیانک آواز سے ماحول گونجنے لگا۔ اس کے بعد کچھ عورتوں نے وہاں رقص شروع کر دیا۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک تخت اٹھائے لا رہے تھے۔ اس تخت پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر یہ تخت مجسمے کے سامنے رکھ دیا گیا اور برتنوں کی آوازیں تیز ہونے لگیں۔ اس طرح رقص بھی تیز ہو گیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، تمام آوازیں یک لخت رک گئیں۔ ہر طرف گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ تب تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کی گونجدار آواز ابھری،
اسالیس کے پجاریوں، تم پر مقدس اسالیس کی برکتیں نازل ہوں۔ جشن اسالیس میں شرکت کرنے والے ہر شخص کے لیے درازی عمر کی دعا کی جائے۔ پھر طرح طرح کی آوازیں ابھرنے لگیں اور کچھ دیر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگ قیمتی اشیاء، زیورات، کپڑے اس تخت کے سامنے انبار کرنے لگے۔ یہ گویا نظر گزاری جا رہی تھی۔ میرے رکھوالے نے بھی میری زنجیر پکڑی اور مجھے لے کر آگے بڑھ گیا۔ تخت پر بیٹھے ہوئے شخص نے حیرت اور دلچسپی سے مجھے دیکھا تھا۔ یہ کون ہے راشیل؟ یہ ہمارے قبیلے کا تو نہیں لگتا، اور تو نے اس کی گردن کیوں باندھ رکھی ہے؟ یہ جانوروں کی طرح کیوں چل رہا ہے؟ میں اسے اسالیس کے قدموں میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ مہاکال، یہ ایک دیندار قوم کا فرد ہے۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ مسلمان کا بیٹا ہے، لیکن اب یہ ایک وحشی جانور ہے۔ کیا مطلب؟ مہاکال نے دلچسپی سے پوچھا۔ مہاکال، 5 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں ایک مشن پر بھیجا گیا تھا۔ مشن کی کامیابی کے بعد ہم جشن اسالیس میں شرکت کے لیے وقت پر یہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ہم نے جہاز کے کپتان سے بات کی اور اسے ہیروں کے عوض یہاں تک پہنچانے کی درخواست کی، لیکن اس کا ایمان اور فرض شناسی آڑے آ گئی۔ اس شخص نے مہاکال کو پوری تفصیل بتائی، پھر بولا، اور مہاکال، یہ اسی کپتان کا بیٹا ہے، ایک مسلمان دیندار فرض شناس شخص کی اولاد، اور آج میں اسی ایماندار شخص کے بیٹے کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واہ، کتنا دلچسپ اور انوکھا تجربہ کیا ہے تو نے۔ ان 5 سالوں نے اس پر کیا اثرات مرتب کیے؟ مہاکال، اب یہ جانور ہے، ایک آدھا جانور۔ یہ صرف ہاتھوں پیروں کے بل پر چلتا ہے اور کچا گوشت کھاتا ہے۔ اس کی ذہنی سطح کیا ہے؟ میں نے بتایا نا مہاکال، یہ صرف جانور ہے۔ اس کی صرف شکل و صورت انسانوں کی طرح ہے، لیکن جسمانی طور پر یہ جانور بن چکا ہے، حتیٰ کہ یہ اپنی زبان تک کا صحیح استعمال بھول گیا ہے۔ دلچسپ اور حیرت انگیز۔ تجھ پر اسالیس کی برکتیں نازل ہوں۔ تو نے ایک دیندار کو یہ نقصان پہنچا کر اسالیس کی مہربانیاں حاصل کی ہیں۔ اسالیس تجھ سے خوش ہوگا اور تیری قربانیاں قبول کرے گا۔ اسے دیکھ کر میرے دماغ میں ایک اور تجویز آئی ہے۔ مہاکال ہر بات بہتر سمجھتا ہے، راشیل نے کہا۔ ہم اسے اسالیس کے قدموں میں روشن آگ میں پھینک کر ثواب کما سکتے ہیں، لیکن کیوں نہ ہم ثواب جاریہ حاصل کریں؟ وہ کیسے مقدس مہاکال؟ میں اس دیندار کو اسالیسی علوم سے آراستہ کروں، پھر ہم اس انسان نما جانور کو اس کے عزیزوں اور چاہنے والوں کے درمیان پہنچا دیں اور ان پر اسالیسی غضب نازل کریں، کیونکہ یہ انہی میں سے ایک ہے۔ ویسے کیا یہ خونخوار ہے؟ صرف بھوک کے وقت، ورنہ دوسری صورت میں یہ خونخوار نہیں ہوتا، مناسب کیفیت میں رہتا ہے۔ یہ ایک عظیم تجربہ ہوگا۔ تو اسے میرے تخت کے پائے سے باندھ دے۔ ہم نے تیری یہ قیمتی نظر قبول کی، مہاکال نے کہا، اور مجھے تخت کے پائے سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ پھر یہ جشن ختم ہو گیا اور کچھ لوگ مجھے وہاں سے کھول کر ایک طرف چل پڑے۔ جس جگہ مجھے پہنچایا گیا یہ ایک عظیم الشان غار تھا۔ اس کی وسعتیں بے پناہ تھیں۔ مجھے ایک جگہ باندھ دیا گیا اور فوراً ہی میری خوراک لا کر میرے سامنے ڈال دی گئی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ شکم سیر ہو کر میں آرام سے سو گیا۔ دوسری صبح بھی سب سے پہلا عمل یہی کیا گیا۔ اس کے بعد میں نے مہاکال کو دیکھا۔ یہ ایک خوفناک شخص، پیروں سے معذور تھا، اور 2 افراد اسے ایک عجیب سی شے پر بٹھا کر میرے سامنے لائے تھے۔ مہاکال نے ان دونوں کو واپسی کا اشارہ کیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس کی آواز ابھری، تو کون ہے؟ میں نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے پھر کہا، سن، غور کر کے بتا تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ سکندر، میں نے مشکل سے جواب دیا۔ تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ اس کے اس سوال کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دوبارہ بولا، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ نہیں جانتا۔ زبان دکھا، اس نے کہا، مگر مجھے زبان کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ تب اس شخص نے ایک ہاتھ بلند کیا اور بلندی سے ایک انسانی کھوپڑی اترتی نظر آئی
اور کچھ لمحوں میں اس کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ پھر اس نے اس کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ پھر اس نے اس کا رخ میری طرف کر کے کہا، سنکھنا، اسے عقل دے، اس کے 5 سال اسے یاد دلا دے، اس کا ماضی اسے یاد دلا دے۔ کھوپڑی کی آنکھوں سے دھواں نکلنے لگا، سفید سفید دھواں، اور یہ دھواں اتنا بلند ہوا کہ سب کچھ اس میں چھپ گیا۔ اس دھوئیں نے میرے گرد احاطہ کر لیا تھا اور اچانک مجھے اپنا بدن ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے کانوں میں لانچ کے انجن کی آواز ابھر رہی تھی۔ پھر مجھے کوئنزا کی آگ یاد آئی، جلال الدین یاد آئے، اپنی والدہ یاد آئیں، سر کی چوٹ یاد آئی اور میں چیخ پڑا۔ میرے عضو سے پسینہ پھوٹ بہا اور میرے پورے وجود میں بے چینی سی چھا گئی۔ میں خود کو اس غار میں محسوس کر رہا تھا جہاں شدید بو پھیلی ہوئی تھی۔ آہ، مجھے یہاں سے نکالو، میں مر جاؤں گا، میں نے چیخ کر کہا، اور دھواں اچانک ختم ہو گیا۔ میرے سامنے مہاکال بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ زبان اسالیس کی، باقی راشیل کا۔ ہاں، اب بتا، کیا نام ہے تیرے باپ کا؟ اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ جلال الدین، میں نے بے بسی سے کہا۔ اور تیرا نام کیا ہے؟ سکندر جلال۔ یاد آ گیا تجھے سب کچھ؟ ہاں۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ راشیل کا تجربہ بہت اچھا ہے، مگر تھوڑی سی کمی رہ گئی اس میں۔ تیری عمر زیادہ تھی۔ اگر کسی چھوٹی سی عمر کے بچے پر یہ تجربہ کیا جاتا تو اسے کچھ یاد نہ آتا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، پلیز، مجھے رہائی دے دو۔ نہیں سکندر، یوں سمجھ، تیری تقدیر کھل گئی۔ تجھے اسالیس کا سایہ ملے گا۔ میں تجھے اسالیس قوتوں سے آراستہ کروں گا۔ اس کے بعد بے شک تو اپنے گھر چلے جانا، اور پھر تو اسالیس کا سب سے چہیتا ہرکارا ہوگا، تو اسالیس قبیلے کا ایک فرد ہوگا۔ تو دنیا میں اسالیس مشن کے لیے کام کرے گا۔ میرے ماں باپ میرے لیے مر جائیں گے، نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ جب تیرا علم مکمل ہو جائے گا تو تجھے کسی رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تیرا سب سے مضبوط رشتہ اسالیس سے ہوگا۔ میں نے تجھے تیرے 5 سال واپس کیے ہیں۔ آج سے میں تیرا ماسٹر ہوں۔ ماضی میں جو کھویا ہے اسے واپس لا۔ یہ تیری خوش بختی ہے کہ میں نے تجھے منتخب کر لیا، ورنہ تو آگ میں جل کر خاکستر ہو چکا ہوتا۔ میں نے گردن جھکا دی۔ پھر میرے لیے ایک جگہ منتخب کر دی گئی۔ یہاں کسی دھات سے بنا ہوا ایک مجسمہ رکھا تھا۔ یہ مجسمہ بھی اسی مجسمے کی شکل کا تھا جسے میں باہر دیکھ چکا تھا۔ جس جگہ مجھے لایا گیا تھا یہ ایک عظیم غار تھا، جس غار میں بند کیا گیا تھا۔ اس کے ابتدائی دن مجھ پر بہت سخت گزرے تھے۔ مرنے کو دل چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں اس کا عادی ہوا تھا۔ تنہائی، خاموشی، انسانوں سے دوری میری فطرت بن گئی تھی۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا اور دنیا میرے لیے کچھ نہیں رہی تھی۔ لیکن مہاکال نے میرے ذہن کے بند دروازے کھول دیے اور اب میں سوچوں کی اذیت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ مجھے میرا ماضی یاد آ گیا تھا، میرا گھر، میری درسگاہ، ماں باپ، اپنا وطن، دوسرے رشتے دار جن سے میں ملنے جا رہا تھا۔ یہ لوگ 5 سال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 5 سال ہو گئے مجھے، سب سے دور ہوئے۔ کیا ہوا ہوگا میرے بعد؟ کیا کوئنزا خاکستر ہو گیا ہوگا؟ کیا میرے والدین؟ اب مجھے غم کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ میرے لیے کھانا آیا، پکا ہوا کھانا تھا۔ کھانا تو یہی ہوتا ہے۔ میں نے اسے کھایا، لیکن وہ ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ میری غذا تو وہی کچا گوشت تھی۔ بہرحال بھوک مٹ گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ میں زیادہ تر خود پر غور کرتا رہتا تھا۔ میرا کیا ہوگا؟ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اب مجھے راشیل بھی یاد آ گیا تھا۔ بلا شبہ یہ انہی تینوں میں سے ایک تھا جن کے بارے میں جیرالڈ نے بتایا تھا کہ وہ ایک شیطانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہوں نے جلال الدین کو انتقام کی دھمکی دی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ غار میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک گوشے میں سرنگوں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک روشنی تیز ہونے لگی۔ میں نے چونک کر دیکھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ تب میری نگاہ دھات کے مجسمے پر پڑی۔ روشنی اس کی آنکھوں سے خارج ہو رہی تھی۔
شعاعی لکیریں سفر کرتی ہوئی میری طرف آ رہی تھیں، پھر وہ مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس ہوا تھا، وہ جسم مجھے گھور رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے عقب سے کوئی باہر نکل آیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ مہاکال تھا، جو اس وقت بہت عجیب لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ جسم کے قریب آ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور پھر جھک گیا۔ کچھ لمحے وہ اسی طرح جھکا رہا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے آواز دی، سکندر ادھر آ۔ میں بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے، لیکن چند قدم ہی چلا تھا کہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ کھڑے ہو کر چلنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جس طرح چل سکتا ہے اسی طرح آ، مہاکال نے کہا، اور میں نے ہاتھوں پیروں کے بل دوڑ لگا دی۔ مہاکال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مقدس اسالیس کی خدمت میں ایک انسان، جانور کی شکل میں۔ یہ انسان ہے عظیم اسالیس، اشرف المخلوقات، لیکن ہم نے اسے جانور بنا دیا ہے۔ یہ تحفہ قبول کر۔ تیز روشنی کا ایک کوندا لبکا تھا۔ مہاکال نے پھر کہا، مگر میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ یوں تو ہم ساری دنیا میں پھیل کر تیرے حکم پر بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں اسے تیرا علم دینا چاہتا ہوں۔ مہاکال، میں اسے تیرا علم دے کر واپس بھیجنا چاہتا ہوں، ایک نیک انسان کے روپ میں، تاکہ اس کا جال مضبوط ہو اور یہ ہمارے مقصد کی تکمیل کرے۔ مقدس اسالیس، تیری منظوری چاہیے مجھے۔ روشنی کا ایک کوندا لبکا اور مہاکال پھر جھک گیا۔ تیری منظوری مل گئی ہے اسالیس، اب میں سکون سے اپنا کام کر سکوں گا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس کے بعد وہ اس مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر انتظار میں کھڑا رہا، اس کے بعد واپس اپنی جگہ پہنچ گیا۔ دوسرے دن کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے لے کر ایک عمارت میں داخل ہو گئے۔ اوپر سے یہ عمارت معمولی سی تھی، لیکن اس کا تہخانہ بہت صاف شفاف تھا۔ اس تہخانے میں لاتعداد انسانی ڈھانچے رکھے ہوئے تھے۔ کھوپڑیوں میں چراغ جل رہے تھے۔ مہاکال ایک اور نئے لباس میں وہاں موجود تھا۔ مجھے لانے والے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو مہاکال اپنی جگہ سے اٹھا۔ پھر اس نے بہت سی کھوپڑیوں کو ایک دائرے کی شکل میں رکھنا شروع کر دیا۔ کھوپڑیاں دائرے کی شکل میں لا کر اس نے ایک راستہ چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، ادھر آ۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا تو اس نے راستے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہاں سے اندر داخل ہو جا۔ خبردار، ان میں سے کسی کھوپڑی پر سے تیرا پاؤں نہ گزرے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اس دائرے میں جا بیٹھا۔ تب اس نے اس راستے پر بھی کھوپڑیاں رکھیں اور دائرہ مکمل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اس دائرے سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، سکندر ہے نا تیرا نام؟ بول۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ بہت اچھا نام ہے، تیرا یہی نام رہے گا۔ اب یہ بتا، تیرے دل میں کیا ہے؟ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ نہیں، تو گھر نہیں جانا چاہتا، میں تیرا ماسٹر ہوں، میں تیرا مالک ہوں۔ بول، میں تیرا ماسٹر ہوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تب اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کھوپڑیاں دھواں اگلنے لگیں۔ دھواں ان کی ناکوں سے، کان کے سوراخوں سے اور کھلے ہوئے منہ سے نکل رہا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے اس حصار سے باہر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن یوں لگا جیسے میں کسی ٹھوس دیوار سے ٹکرا گیا ہوں۔ دم پوری طرح سے گھٹ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری گردن دبا رکھی ہو۔ بول، میں تیرا ماسٹر ہوں۔ بول، میں تیرا ماسٹر ہوں۔ میری آنکھیں باہر نکل رہی تھیں، ہر شے اس دھوئیں میں چھپ گئی تھی اور دم گھٹا جا رہا تھا۔ بول، میں تیرا ماسٹر ہوں۔ تم میرے ماسٹر ہو، میں نے بمشکل کہا، اور ایک دم دھواں غائب ہو گیا۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مہاکال مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ میں کہوں بولتا رہے، جو میں کہوں اپنے منہ سے وہی الفاظ دہراتا رہے، سمجھ رہا ہے نا؟ ورنہ… اس کی آواز غضبناک ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، تم میرے ماسٹر ہو؟ تو نے اسالیس کا سایہ قبول کیا؟ میں نے اسالیس کا سایہ قبول کیا، میں نے کہا، اور دھات کے مجسمے سے پھر ایک کوندا لبکا تھا۔ بس کافی ہے، اب تجھے 7 دن اسی جگہ گزارنے ہوں گے۔
میں تجھے جو بتاؤں گا وہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ مجھے وہاں چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ میں بے بسی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب تھک گیا تو کھوپڑیوں کے اس حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن پہلے کی طرح ناطیتا دیوار سے ٹکرا کر رہ گیا۔ دوسرے دن مہاکال خود میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ پکا ہوا کھانا تھا جس سے اب مجھے کوئی رغبت نہیں تھی۔ اس نے کھانا حصار کے اندر رکھ دیا تھا تو میں نے اس سے کہا، ماسٹر۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں بول، کیا بات ہے؟ مجھے گوشت چاہیے۔ کچا گوشت؟ ہاں۔ نہیں بے وقوف، تو انسان ہے اور تجھے انسانوں کے درمیان جانا ہے۔ ان کے درمیان جا کر تجھے ہمارے مشن پر کام کرنا ہے۔ اب خود کو انسان سمجھ۔ 5 سال 18 سال پر حاوی نہیں ہونے چاہیے اور کچے گوشت کو بھول جا۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن ایک طلب دل میں رہی تھی۔ اس کے بعد 7 دن پورے ہونے لگے۔ مہاکال مجھے 2 لفظ بتا کر گیا تھا جن کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اس نے جو کہا تھا وہ میں کرتا رہا تھا۔ پھر کچھ اور لفظوں کا اضافہ ہوا اور مجھ پر عجیب عجیب عالم گزرنے لگے۔ کبھی مجھے اپنے چاروں طرف گھور تاریکی پھیلی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور کبھی یوں لگتا تھا جیسے سمندر مجھ پر ابل پڑا ہو۔ کبھی اپنے دماغ میں سورج اترتے محسوس ہوتے تھے۔ میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ 7ویں دن مہاکال کے ساتھ بہت سے لوگ آئے۔ وہ ہاتھوں میں ناریل، سندور اور پھول لے کر آئے تھے۔ مہاکال نے میرے گرد سے کھوپڑیاں ہٹائیں اور مجھے باہر آنے کے لیے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان ناطیتا دیواروں سے باہر نکل سکتا ہوں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے چوپایوں کی طرح چل کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو مہاکال نے کہا، کھڑا ہو جا، تو اپنے پیروں سے چل سکتا ہے۔ میں نے توازن سنبھالا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر مجھے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا تھا کیونکہ میں کھڑا ہو کر چل سکتا تھا۔ باہر آیا تو مہاکال کے ساتھ آنے والوں نے مجھے سندور سے رنگ دیا۔ میرے قدموں میں ناریل توڑے گئے۔ مجھے نیا لباس پہنایا گیا۔ انہوں نے ساتھ لائے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے مجھے ڈھک دیا۔ اس کے بعد مجھے اس بڑے غار میں لایا گیا جہاں مہاکال کے اور بھی پیروکار جمع تھے۔ وہ سب قطار در قطار کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں راشیل بھی تھا۔ سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ مہاکال کی آنکھوں میں فخر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے ہاتھ بلند کیے اور سب خاموش ہو گئے۔ تب مہاکال نے کہا، اسالیس کے عقیدت مندوں، خوشی کا مقام ہے کہ بدی والوں میں ایک ہونہار فرزند کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کا نام سکندر ہے اور سکندر فتح کو کہتے ہیں۔ راشیل نے ایک انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر اسے اغوا کیا اور ایک انسان کو جانور کا روپ دے کر بڑا ثواب کمایا۔ بدی کے کارناموں میں یہ ایک روشن کارنامہ ہے جس کے لیے وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ پھر اس نے اسے اسالیس مقدس کے قدموں میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اسالیس نے اس کی قربانی قبول کی اور مجھے روشنی دی کہ میں اس کا خون بہانے کی بجائے اسے نیکیوں کے قتل کرنے کے لیے آراستہ کروں، اور میں نے اس کا کام کا آغاز کر دیا۔ اسی سلسلے میں نے پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے اور اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے میں نے تمہیں طلب کیا ہے۔ نیکی اور بدی کی اس جنگ کے لیے اسالیس کو ایک جانباز سپاہی پیش کرنا ہمارے لیے سعادت ہے۔ اس کی پہلی کامیابی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ یہ بہت جلد تمام اسالیسی علوم پر دسترس حاصل کر لے گا۔ تب ہم اسے نیکوکاروں کی دنیا میں بھیج دیں گے اور وہاں پہنچ کر یہ بیش بہا کارنامے انجام دے گا۔ اس وقت میں سب سے اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ غور سے سنو، یہ تمہارے مستقبل کا مہاکال ہے۔ بہت سی آوازیں ابھریں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ پھر ایک بوڑھے شخص نے کہا، ہم سمجھے نہیں مہاکال۔ سمجھ جاؤ گے، اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے مستقبل کا مہاکال ہے۔ میں نے اس کے وجود میں وہ خوبیاں دیکھی ہیں جن سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہاکال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 20,000 مہاکال ہیں جو ساری دنیا کی آبادی میں اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کر رہے ہیں، جبکہ اسالیس مقدس ایک ہے اور انسان اربوں۔ وہ سب کچھ خود نہیں کر سکتا،
ہم اس کے دست و بازو ہیں اور سیاہ سفید کی اس جنگ میں اس کے مددگار ہیں۔ ہمیں اس کے لیے مستعد رہنا پڑتا ہے۔ باصلاحیت پیروکاروں کی شناخت بھی ہمارا فرض ہے اور میں نے یہ فرض پورا کیا ہے۔ میں اسے اپنی تمام قوتوں سے آراستہ کر کے واپس اس کی دنیا میں بھیج دوں گا اور یہ اس دنیا میں پہنچ کر اثالیسی مقاصد پورے کرے گا۔ اس کے بعد میں اسے مہاکال کا تاج دے دوں گا، تو جان لو یہ تمہارا اپنا مہاکال ہے۔ حال میں موجود تمام لوگ میرے سامنے جھک گئے۔ پھر کچھ دوسری رسومات ہوئیں۔ اس کے بعد لوگ منتشر ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں کوئی تاثر ابھرا تھا۔ وہ 5 سال ابھی پوری طرح مجھ پر حاوی تھے اور میرے اندر بے نیازی پوشیدہ تھی۔ مجھے پھر واپس اسی جگہ لے آیا گیا۔ مہاکال نے کہا، سکندر، تم نے 5 سال جس طرح گزارے ہیں تمہیں اس کا اندازہ ہے، لیکن اس دوران تم سوچتے رہے ہو، سمجھتے رہے ہو، تمہیں ہر چیز کا احساس ہے۔ اب میں تمہیں نئے مقدس بول بتا رہا ہوں، انہیں ذہن نشین کرو اور اب کہیں کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، میرے سامنے سارے عقیدے بے نقاب ہو گئے۔ میری اپنی فطرت میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا کیا حاصل ہو گیا تھا مجھے۔ پھر ایک دن میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ مہاکال نے مجھ پر سے باہر جانے کی پابندی ختم کر دی تھی۔ بہت دن کے بعد سورج کی روشنی دیکھی تھی۔ ماحول بہت اچھا محسوس ہوا۔ آبادی میں انسان نظر آ رہے تھے، سب اپنے کاموں میں مصروف۔ میں بہت دور نکل آیا۔ دفعتاً میں نے ایک طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے وہ پہاڑیاں نظر آئیں جن میں وہی غار موجود تھا جہاں میں نے پہلی بار خود کو دیکھا تھا۔ وہ چٹان بھی نظر آئی جو اس غار میں داخل ہونے کا واحد راستہ تھی۔ اوپر بڑی وسعت میں ایک چٹانی پلیٹ فارم نظر آ رہا تھا جو قدرتی تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ میں اپنی اس تربیت گاہ کو دیکھوں جس میں میں نے ایک طویل وقت گزارا تھا، لیکن اس چٹان کا ہٹانا، یہ کام کسی ایک آدھ آدمی کے بس کا نہیں تھا۔ تب مجھے مہاکال کے الفاظ یاد آئے، وہ کام جو ناممکن لگے سب سے آسان ہوتا ہے، اس کے لیے تو یہ الفاظ دہرا۔ میں نے اپنی یادداشت پر زور دے کر وہ الفاظ دہرائے اور پھر چٹان کے رخنوں میں انگلیاں پھنسا کر قوت صرف کی تو چٹان اس طرح ہٹ گئی جیسے کاغذ کی ہو۔ میری انگلیوں تک میں درد نہیں ہوا تھا، اندر سے ایک خوشگوار بھپکا اٹھا تھا، سڑے ہوئے گوشت اور سیلن کا بھپکا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ایک عجیب سی بے خودی مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ میں اس 4 فٹ بلند ہال میں داخل ہو گیا اور ماضی میری نگاہوں میں گھومنے لگا۔ دیر تک میں وہاں بیٹھا رہا اور پھر وہاں سے باہر نکل آیا اور اس کے بعد میں نہ جانے کب تک آوارہ گردی کرتا رہا۔ دور تک خوبصورت مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر مجھے ایک لڑکی نظر آئی جو میرے بائیں سمت ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ میرے قدم رک گئے، میں اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔